بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج 14واں دن ہے فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ کو چھڑے ہوئے ہیں، اور آج لوگوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے حالات میں جو مسلم ملک ہے ان کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے. تو ان سب چیزوں کے اندر ہمارا کیا رول ہوگا، اسلامی ملکوں کا کیا رول ہونا چاہیے، ان چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور دنیا کیا سوچتی ہے اور کس انداز سے سوچتی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہم صرف اپنا درشٹی کون دیکھیں گے، سامنے والے کا نہیں دیکھیں گے تو ہمیں باتوں کو سمجھنا مشکل ہوگا، پریشانی ہوگی. اور اس کی وجہ یہی ہے آج ہم صرف اپنی بات دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے طریقے سے سوچتے ہیں تو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم سب چیزوں کو سامنے رکھ کر یعنی پورا ہر چیز ہمارے سامنے ہو اور پھر اوپر گہرائی سے نظر ڈالیں، دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور اسلامی ملک کو کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی یہ تو معلوم ہے آپ کو اور کافی بحث بھی ہو گئی ہے اس بارے میں کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے اور اس کے اوپر باہر سے کچھ لوگ بلا کر بسایا گیا، ان کو قبضے دار بنا دیا گیا، ان کو ستا دی گئی اور انہوں نے اپنا بھی جو تھا وہ دوسروں کا تھا فلسطینیوں کا وہ بھی، اور جنہوں نے دخل اندازی کی ان کا بھی لے کر دبا کر بیٹھے ہیں. اور فلسطینیوں کی حیثیت وہاں پر ایسی ہے جیسے قید خانہ، یعنی جیسے آپ کا یہ ملک ہے، ہندوستان ہے، اس پورے ملک میں آپ کہیں سے کسی چھیڑے سے کسی چھیڑے میں جا سکتے ہو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا معاملہ اس طرح سے. لیکن فلسطینیوں کا معاملہ ہے جو دو علاقے ہیں، غزہ کا علاقہ اور ویسٹ بینک کا علاقہ جو کہلاتا ہے رام اللہ وغیرہ کا علاقہ، وہ علاقے ایسے ہیں جیسے آپ کوارنٹائن کے اندر رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر محلے کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، تمام راستے بند تھے، صرف ایک راستہ کھلا ہوتا تھا جہاں سے آپ نکل کر جا سکتے تھے. اور جانا ہے نہیں جانے دینا ہے پولیس کے اوپر ہوتا تھا کہ آپ کو جانے دیں کہ نہ جانے دیں. وہاں پر بالکل اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ ایک محلے سے یعنی یہاں سے آپ کو کالو پور جانا ہے تو آپ کو بیچ میں پولیس کی چوکی ملے گی، وہاں پر آپ کو تپاس کرنی ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کو کھڑا کر دیں گے لائن میں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرتے رہو، پھر ان کو سمجھ میں آئے گا بولے جا. تو آج بھی ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کو پورا دن لگتا ہے. یعنی گئے اور گئے جانے کے بعد واپس آنا ہے تو پھر اسی چوکی میں آنا ہے، پھر وہ کھڑا کر دے گا لائن میں بیٹھ جائے. یعنی پولیس کو اگر کسی کو پریشان کرنا ہے تو پولیس کہے گی کہ بھائی آ جاؤ پولیس اسٹیشن کے اندر، اور آنے کے بعد میرے صاحب سے ملنا ہے، میرے صاحب سے بزی ہے، بیٹھے رہو، پھر صاحب کو سمجھ میں آئے تو بلا لیا، بولا ٹھیک ہے جاؤ پھر کل آنا. تو اس طرح کی وہاں کی پریشانیاں ہیں، سمسیا ہے، اور جس کے لیے وہ جوجھتے بھی ہیں اور لڑتے بھی رہتے ہیں اور ذرا سی چیزوں کے اندر مغرماریاں بھی ہوتی ہے، اور جب مغرماری ہوتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ ان کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. ابھی جیسے کہ بات چل رہی ہے کہ بولے غزہ کے اندر 20 لاکھ کے قریب فلسطینی رہتے ہیں. اب وہ ان کو خالی کروا رہے ہیں، جس سے وہ خالی کروا رہے ہیں 10 لاکھ لوگوں کو ہٹا دیا. اب اس جگہ کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے. اب وہ جو 10 لاکھ لوگ ہیں وہ ایسے ہی کیمپوں میں پڑے رہیں گے، ان کے پاس کوئی مکان نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی وہاں کی سمسیا ہے. اب جو صورت بنی ہوئی آپ کو سمجھنا ہوگا، میں آپ کو بتلا دوں تھوڑا سا کہ مسلم ملک مدد کرتے کہ نہیں.
پھر لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ مسلمان کو 3 مرتبہ لڑ چکے ہیں، جارڈن، سیریا، مصر، تینوں 3 مرتبہ فلسطین کے لیے لڑ چکے ہیں، لیکن تینوں مرتبہ لڑائی کا جو نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو اٹھانا پڑا، اور ان کو اس لڑائی کے اندر ہار بھی ہوئی، اور ہار ہونے کے ساتھ ان کی اپنی جگہیں ان کے قبضے میں چلی گئی اسرائیل کی۔ سیریا کا آج بھی گولان کا علاقہ اس کے حصے کے اندر ہے، جارڈن کے پاس میں یہ پورا جو حصہ تھا جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، دوسری مرتبہ لڑائی کے اندر اس نے وہ بھی چھین لیا اسے۔ اور ایسے ہی مصر کا جو صحرائے سینا، نہر سوئل وغیرہ تھی، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اسرائیل والوں نے۔ پھر وہ بعد میں معاہدہ ہوا، کیمپ ڈیوڈ وغیرہ اس طرح کے معاہدے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ معاہدے کے تحت ان کو ملی۔ تو اب صورت یہ ہو گئی ہے 3 مرتبہ کی جنگ کے بعد سب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ لڑائی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لینے کی جگہ ہمیں خود دینا پڑ جائے۔ اور آج کا جو ماحول ہے دنیا کا، آپ سمجھ لیجیے دنیا کا ماحول، آپ سمجھ لیجیے کیا ہے۔ یوکرین کی اور روس کی جنگ چل رہی ہے، ادھر رشیا ہے، ادھر یوکرین ہے، اور یوکرین کے ساتھ پورا یورپ ہے، یعنی ناٹو کا پورا گروپ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ملک بھی ہیں جو اس کی ہتھیاری سے مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ فل ہتھیار دے رہا ہے، ناٹو فل ہتھیار دے رہے ہیں، لیکن اپنا کوئی فوجی وہاں پر نہیں اتار سکتا، آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہی معاملہ اسرائیل کے اندر بھی ہے، فلسطین کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر آپ نے اپنا کوئی بھی ملک اس میں داخل ہوا، ایران داخل ہوا، سیریا داخل ہوا، اب جو جنگ لے وہ ہوگا کیا، یہ داخل ہو گئے تو امریکہ بھی سیدھا انوالو ہو جائے گا۔ ابھی امریکہ ہتھیار دے رہا ہے، پھر اس کی فوجیں بھی اتر جائیں گی، سمجھ میں آ گئے۔ اور ہوتا کیا ہے جنگ کے اندر جو ان کو جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو عربوں کے پاس کوئی اس طرح کے ہتھیار نہیں تھے، ان لوگوں نے پہلے سے ہی وہ تیاری کر رکھی تھی، بہترین ہتھیار، بہترین تربیت ان لوگوں کے پاس تھی، جس کی وجہ سے یہ پہلی جنگ جیتے۔ تو دوسری جنگ بعد میں جو جنگ ہوئی، انہوں نے یہ کام کیا کہ جب ان کے پاس جو پلین تھے عربوں کے پاس، تو اسرائیل نے پہلے ہی اٹیک کر کے ان کے جو ایئرپورٹ تھے اور تھے اس کو ختم کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ باہر سے آ رہے ہو، مدد کیسے آئے گی آپ کی، اور ٹینک تک پہنچنے میں کئی دن لگیں گے۔ اور پھر دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا، عراق کے ساتھ جنگ ہوئی، عراق کے ساتھ جنگ ہوئی امریکہ کی، تو امریکہ نے صدام حسین نے اپنی فوج بنا رکھی تھی، زمینی فوج تھی، اور انہوں نے جو پہلا اٹیک کیا امریکہ نے، اس کے اٹیک کے بعد میں ہوا یہ کہ عراق نے اپنے سارے پلین اٹھا کر بچانے کے لیے ان کو ایران کے اندر پہنچا دیا۔ پلین تو بن گئے، اب آپ کو ایران نے قبضہ کر لیا کہ اب آپ کو ملیں گے نہیں، اب وہ مل نہیں رہے پلین۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کی جب تک لڑنے کی क्षमता ہے، طاقت ہے، اس وقت تک امریکہ زمین پہ نہیں اترتا، سلگ 2 مہینے تک اوپر سے بمباری کرتا رہتا ہے، ایک ایک ٹھکانے پر ڈھونڈ کے کہاں آپ کے ہتھیار رکھتے ہوئے، کہاں کیا چیز ہے، کہاں آپ کے ٹینک ہے، کہاں آپ کے دستے، یعنی بالکل آپ کی فوج کو کر دیا، اور اس کے بعد پھر زمین پہ آتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوتا ہے افغانستان کے اندر۔ افغانستان کے اندر جب طالبان کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ میں طالبان بہت سینہ ٹھوک کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم لڑیں گے، لڑتے، لیکن ہوا یہ کہ امریکہ اس وقت تک زمین سے اترا ہی نہیں جب تک کہ امریکہ کو اس بات کا اعتماد نہیں ہو گیا کہ ہم نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا ہے۔ اور پھر طالبان نے بھی یہ سمجھا کہ بھائی اس طرح سے لڑیں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، پبلک کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا کہ بھائی غائب ہو جاؤ، انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، لڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب انتظار کرو وقت کا، اس وقت لڑیں گے۔ اور وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے، دھیرے دھیرے کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا ناک میں دم کیا کہ امریکہ نے اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے سمجھا کہ بھائی اس جنگل سے نکلنے بہتر، وہ نکل گیا۔ تو چیزیں جو بن رہی ہے یہ ہے کہ آپ کسی بھی طاقت سے، جو آپ سے بڑی طاقت ہے، آپ سے زبردست طاقت ہے، آپ نہیں لڑ سکتے۔ اور ایک اگر آپ کا انوالو ہونا ہے اس میں تو اس کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا غور نہیں کیا، ہوتا کیا ہے کہ اگر کہیں پر کسی مسلمان کو ٹچ کیا، آپ یوں سادے طریقے سے جاتے ہو تو وہ کچھ پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، لیکن اگر آپ کسی سستا کے طور پر جا رہے ہو اور پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پر وہ آپ سے بڑی تعداد کے اندر پہنچ جاتے ہیں،
बजरंग दल, RSS के लोग वो पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो दबाव बनाते हैं, प्रेशर करते हैं। तो वो आपकी जो मेहनत है वो पब्लिक की मदद के बजाय सामने मिल जाती है। तो यहां पर भी यही होता है। इसके एतबार से अगर देखा जाए तो कोई भी इस्लामी मुल्क फलस्तीन की मदद के लिए नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो आतंकवाद जिसको हम कहते हैं, जो डिक्शनरी में उसकी जो व्याख्या है वो ये है कि जो अगर आप हुकूमत से लड़ रहे हो तो आपको हुकूमत के ऊपर ही हमला करना पड़ेगा, फौज के ऊपर हमला करना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर हमला करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पब्लिक के ऊपर हमला कर दिया तो पब्लिक के ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि आप आतंकवाद की श्रेणी के अंदर आ गए। हमास के साथ जो मामला हुआ वो यही हुआ कि इन लोगों ने सबसे पहले होशियारी ये की, तो इनके आसपास पूरा मीडिया है, पहली खबर इन्होंने चलाई कि हमास के लोगों ने 40 बच्चों की गर्दनें काट दी। अब वो जो खबर फैली और जाहिर सी बात इन्होंने सारे का सारा कोई बताया कि भैया एक प्रोग्राम चल रहा था लोगों का, उसके अंदर जाकर 200-250 को मार डाला बस्तियों के अंदर, उसे वहां पर यह खत्म। पब्लिक यानी फौज का तो कोई जिक्र ही नहीं, पुलिस का कोई जिक्र नहीं, आर्मी का कोई जिक्र नहीं। तो ये चीजें होती है जिनकी वजह से दुनिया के अंदर एक मैसेज दिया गया कि हमास ने एक आतंकवादी काम किया है और उसके खिलाफ खड़े होना है, तो सारी दुनिया हमास के खिलाफ खड़ी हो गई और सबने इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट किया। हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी किया और सबने किया और बोले आपको जो जरूरत हो। और फिर उस पर यह किया गया कि बोले इसमें इतना बड़ा काम ये हमास वाले नहीं कर सकते, ईरान का काम है, ईरान इन्वॉल्व हो सकता है, तो बहाना चाहिए लोगों को। तो अफ्रीका ने फौरन अपना बेड़ा भेज दिया, एक बेड़ा मौजूद था, दूसरा बेड़ा भेज दिया, पूरी मदद, बोले जो भी जरूरत होगी हम आ जाएंगे आपके साथ में। तो ये सब चीजें जो हो रही है वो इसी वजह से हुई कि उन लोगों ने मीडिया के तरीके से और प्रोपेगेंडा के तौर पर उस प्रोग्राम को और जो उस तरफ से हुआ था उसको इस अंदाज से चित्रा जिस तरह से वो चाहते थे ताकि उनको बेनिफिट मिले और उनको बेनिफिट मिला, पूरा एक सपोर्ट मिल गया। अब हुआ क्या, इस्लाम में एक बात कही, आप समझ लीजिएगा कि वही आप मिसली माहूक, अगर आपके पास आपके ऊपर को किसी ने कोई जुल्म किया है तो आप भी उतना ही जुल्म कर सकते हो जिसने किया, यानी जिसने आपको मारा है आप उतना ही उससे बदला ले सकते हो जितना आपको सताया। अगर आपने उसने एक लाफा मारा है आप भी एक लाफा मार सकते हो, आप जब 2 लाफे मारोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। तो अब होना ये चाहिए था कि इजराइल का तरीका ये होता है कि भाई हमास के ऊपर हमला किया तो वो हमास को मारते, हमास के लोग कत्ल करते, हमास के लोगों को मार डालते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उनका हमेशा तरीका था, वो अब तक चलता चला आया, कामयाब रहा कि भाई मारो और पूरी पब्लिक को दूसरों को ठूसो, औरतों को, बच्चों को, सबको मार डालो, जो तुम्हारे हाथ में लोग तो वक्त मुझे कर जाएंगे। लेकिन अब जो है हालात बदल गए। अब जो है हर जगह पर मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो बात तो पहले नहीं आया करती थी अब खुल के आ रही है, सब खबरें आ रही हैं। तो उसका नुकसान उनको ये हुआ कि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों के अंदर से वो तमाम मुल्क जो इजराइल के साथ खड़े हुए थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको गजा पट्टी वालों के लिए इमदाद का ऐलान करना पड़ा कि हम आपको बसाने के लिए ऐलान कर रहे हैं, इतनी मदद देंगे। यानी कनाडा ने भी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी, और आजकल की खबर है ब्रिटेन ने भी उस बात को कहा है कि भाई ये गलत हो रहा है बच्चों को मारना, क्योंकि अब ये पासा पलटा है। यानी जिस जगह पर पहले इन्होंने हमास को खड़ा किया था, अब हमास के बारे में खबर आ गई कि वो जो 40 बच्चों को जिबा करने की बात थी वो बिल्कुल खोटी बात थी, हम तक पहुंचाई गई और अमेरिका के किसी उसने वो कर दिया। फिर उसने कहा मुझे तो खबर मिली, मैंने भरोसा करके आगे चला दिया, तो वो बात भी ओपन हो गई। और दूसरी बात ये कि इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के ऊपर निशाना बनाया, बस्तियों को तो बना ही रहे थे निशाना, और फिर इन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बना दिया जिसमें 500 से 800 आदमी मरे हैं, और फिर काफिलों को ऊपर। ये सब चीजें अब जो है इजराइल के खिलाफ है। अब यानी वो चीज जो इसने हमास के ऊपर डाल दी, अब इसके ऊपर हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई जो आपको सजा देनी है, सजा गलती तो हमास ने की, आम पब्लिक ने क्या किया, आपने 10 लाख लोगों को ज्यादा बेघर कर दिया और सबको वहां पर बसाना है और खाने पीने के महरूम कर दिया, ये तो आप नहीं कर सकते। यहां तक तो बोलो कि जिन्होंने यूक्रेन की जो बिजली रूस ने बंद की थी तो उन्होंने कहा आपने गलत कर दिया क्या, हालांकि 2 मुल्कों के दरमियान की जंग थी,
آپ نے غلط کام کیا ہے، تو اب ان سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی اب بولو۔ اسرائیل نے جو یہاں کے قبضے میں لوگ تھے جن کو ایک غیر خانے بند کر رکھا تھا، ان کی جو لائنیں بند کر رکھی، ان کا پانی بند کر رکھا ہے، ان کا کھانا پینا بند کر رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آتنکواد نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کے، اور لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں، اور اس کا پریشر بہت زبردست بن رہا ہے۔ اور وہی ملک کہ جنہوں نے آواز اٹھانے والوں کو، کہ حماس کے لیے بولنے والوں کو، یہاں تک کہ BBC جو اسرائیل کو برٹن کی خود براڈ کاسٹنگ کی کمپنی ہے، وہ خود یہ کہتی ہے کہ بھائی جو بیان کیا ہے اس کو آتنکواد کی، اس کے اندر یہ جو حماس ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے ہم اس کے لیے آتنکوادی سنستھا کا استعمال نہیں کریں۔ تو آج جو ہے یہ بات چل رہی ہے۔ اب ان چیزوں کے اندر ہمارا رول کیا ہونا؟ دیکھو ایک چیز قاعدے کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسلامی ملک ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کا جو فورن منسٹر ہے وہ گھوم رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلامی ملک کو طرف سے کہہ دیا گیا جو وہ کر سکتے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جب پہلے بعد میں جنگ بند ہونی چاہیے، لوگوں کو جو مارا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، راستے کھلنے چاہیے تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا، فلسطین کا مستقل حل نکلنا چاہیے۔ آپ کسی بھی چیز کا نام لے کر لوگوں کا نشر حال نہیں کر سکتے، لوگ مار نہیں سکتے، نسل کشی نہیں کر سکتے، اس کے آپ کو جان نہیں، وہ جو کر سکتے ہیں۔ لیکن چیز ہے اسلام نے ایک چیز بتائی، ہم لوگ کیا ہے چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہم لوگ صرف اپنے عقل میں وہ جو آتا ہے ہم کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو ہمارے نزدیک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ وعدوں کا پکا، سب سے بیسٹ میں بیسٹ دنیا کا جو سب سے انسان ہو سکتا ہے، جو خوبیاں ہو سکتی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اور جس نے آج دنیا کے اندر کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی اچھی چیز سیکھی ہے وہ ہمارے حضور سے سیکھی۔ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جو کوئی بات چل رہی ہے، یہ سب باتیں جو دنیا میں چل رہی ہیں وہ ہمارے حضور کی طرف چل رہی ہے۔ ہمارے حضور نے یہ کہا تھا کہ جب غزوہ بدر کے اندر لوگ قید ہو کے آئے، وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا اچھے سے اچھا خیال رکھو، انہیں اچھا اچھا کھانا دو، کھلاؤ اچھی طرح رکھو، یہ ایک ثواب کا کام ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج تو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اسی کے آدھار پر آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قیدیوں کے ساتھ مانوی یعنی انسانی سلوک ہونا چاہیے، برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ جانوروں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ آج یہ ہمارے حضور کی تعلیم کے اوپر لوگ بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں صاحب ایک معاہدہ ہو رہا تھا، سندھی ہو رہی تھی، اس سندھی کے اندر کچھ شرطیں تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا آدمی، یعنی مکہ والوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت دور کی سوچ آپ کے ساتھ ہوگی۔ لوگ کیا ہے، ہم لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دشتی کوٹ بہت اونچا کیا تھا، بہت دور دچی سوچ آپ کی تھی، آپ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹی بات ہے، اس کے لیے بڑی بات جو 10 سال کا سندھی ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج تک جو ہم صرف ان کی طرف دھیان دیتے تھے اس سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ہم سے ملنے کا، بات کرنے کا، سوچنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ہمارے پاس سندھی کے لیے آئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ہماری ایک حیثیت ہے، جن کو یہ آج تک قبول نہیں کر رہا تھا، ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی سمادھان کرتے ہیں، سمادھان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک لیول سمجھ رہے ہیں، حالات سے یا کسی بھی طریقے سے۔ کبھی تو سمجھدار ہو، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کو ہے وہ سمجھدار نہیں کرتا، وہ سمجھدار کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسا پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی بات کرنی ہوگی، جب اس کا راستہ نکلتا ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہونا، بات کریں گے۔ تو وہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاملہ چل رہا تھا تو ایک صحابی حضرت ابو جندل، جو سہیل، جو خود اس سندھی کو
کروانے والے تھے اس کے پارٹی سے، یعنی ادھر پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر پارٹی سہیل تھے. تو یہ ان کا بیٹا ابو جہل ہے. یہ آیا اور مسلمانوں نے دیکھا بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، بڑی مشکلوں سے کس طرح سے نکل کے آیا ہوگا، تو لے لیا. قوم کرتے تو جذبہ ہے نا مدد کرنے کا، اور اپنے بھائی کا مظلوم ہو تو اس کے لیے خوب مدد کرنی پڑتی ہے. اب لے لیا، چل سکتی کہ بھائی یہ کیا ابھی معاہدہ ہو رہا، ابھی ایک بات خلاف ہو رہا ہے، یہ نہیں چلے گا. واپس کرا. صحابہ کرام کو کاٹ دو تو خون نہیں کہ ہماری موجودگی میں ہم 1500 آدمی ہیں اور ایک ہمارا نوجوان ہمارا ساتھی جو ظلم کے اندر پیسا جا رہا ہے اس کو اس طرح واپس کرنا پڑے. لیکن ہندو شاسن کے سامنے بولنے کی کسی طاقت تھی نہیں، ناراضگی کے باوجود وہ واپس کرنا پڑا. تو ایک معاہدہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اگر ان کے ساتھ کسی مسلمان کی جنگ ہوتی ہے تو آپ اس معاہدے کو اوپر چھلانگ کر ادھر نہیں جا سکتے. آپ سمجھ، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنا پڑے گا، اور اگر ہم توڑیں گے تو دوسرا بھی توڑے گا. جہاں طاقت ہوگی، جیسے آج ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، امریکہ کے پاس طاقت ہے، ان لوگوں کے پاس طاقت ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بات آتی ہے وہ ویٹو کر دیتے. لیکن یہ طریقے سماج میں رہنے کے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم اس کو ویٹو کریں گے اور باقی لوگوں کے لیے ہم مسیحا بن کے بیٹھیں گے. یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. آج لوگ اچھی نظروں سے ان کو نہیں دیکھتے. آج طاقت ہے، انہوں نے پورا ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ ہر ایک کو ان کے ہاتھ کے نیچے دب کے رہنا پڑتا ہے. بڑے بڑے ملک، یہاں تک کہ رشیا ایک بڑی طاقت ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے پرتیبندھات رکھے. اس کے اوپر چائنا خود ایک طاقت ہے، ایک بڑا، لیکن وہ اسی چیز کی وجہ سے کہ میرے اوپر پرتیبندھ لگے جائیں وہ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ ایسے تمام لوگ، تمام ملکوں کے اندر میرے سمبند، میرے ریلیشن ہونے چاہیے کہ اگر میرے اوپر پرتیبندھ لا دے تو وہ پرتیبندھ اس ملک کے ساتھ بنا چلے. اس چین نے اسی سمبند کے لیے سعودی اور ایران کی دوستی کروائی. سمبند بنانے کے لیے چین کا جو کام چل رہا ہے وہ یہ کہ اس کو بڑی فائٹ میں جانا ہے. لیکن بڑی فائٹ میں جانے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو کسی پر اٹیک کرنا ہے، جیسے اسرائیل کرتا ہے تو وہ بھی کرے گا. اب وہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ بھئی اس نے تائیوان کے اوپر اٹیک کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا، کیونکہ جھگڑے سب کے پڑے ہوئے ادھر سے ادھر کہ ہندوستان پاکستان، اس کا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ سب کے جھگڑے. تو تائیوان پر حملہ کرنا، لیکن حملہ کرنے سے پہلے وہ ساری تیاری کر رہا ہے. بولے میرا پیسہ جو ہے وہ گولڈ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، وہ میرے کو اگر پرتیبندھ لاگے کبھی یہ نہیں، تو اس نے سارے دنیا کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ ایسے ریلیشن بنا دیے ہیں کہ امریکہ اگر چاہے بھی تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پرتیبندھ نہیں آ سکتا. تو کبھی یہ چیز چاہیے تو لینا پڑے گا، یہ چاہیے تو لینا پڑے گا. تو کس کس کو اوپر لا دو؟ تو یہ سب چیزیں بڑے، یعنی ہم لوگوں کو دماغ چھوٹے، اتنا دور تک نہیں سوچتے. تو لوگ ہیں جو ایسی پلاننگ بناتے ہیں کہ آئندہ 20 سال میں کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم کیسے کر کے چلیں گے، اس کی تیاری کر کے چلتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں لال باتیں. اور ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ بڑی چیزوں کے لیے چھوٹی چیزوں کو دھیان نہیں دیا کرتے. ہم لوگ چھوٹی چیزوں پر ڈر جاتے ہیں اور بڑی چیزوں کا ہمارا دھیان نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا دیا، اور دلوانے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے 1.5 سال کے اندر اس کا رزلٹ آ گیا. انہوں نے کہا کہ معاف چاہتے ہیں صاحب، آپ ان لوگوں کو اپنا بلا لیں اور وہ جو شرط تھی وہ ختم کر دی. صاحب نے ان کی طرف سے اوپر آ گئے کیونکہ ان کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ پھر اللہ نے اس کا راستہ نکال دیا. راستہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے، مسلمان ہوتے تھے، حضور کے پاس آنے کی بجائے حضور کی جو سرحد تھی اس سے باہر ایریے کے اندر قیام کر لیا انہوں نے، اور ان کو مکہ والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. اب ان کے پاس بالکل نہیں. تو یہاں پر جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ٹکر ہو رہی حماس کی ہو رہی ہے، ادھر حزب اللہ کی ہو رہی ہے. حزب اللہ کوئی حکومت نہیں ہے، ایک پارٹی ہے حماس کی طرح سے.
یا اسی طریقے سے ایران نے جو دھمکی دی ہے کہ جو ملیشیا دوسری ان کی جو یمن وغیرہ میں لڑ رہی ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے انوالو. تو ان چیزوں پر یہ حکومت کے انڈر میں نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں، یہ لڑ سکتے ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ اس طرح کے کوئی بھی کام کو نہیں کر سکتا، وہ کرے گا. اب یہ انوالو ہوتے ہیں تو انوالو ہونے کے بعد میں امریکہ انوالو نہیں ہو سکتا. بھئی یہ ہے کہ وہ اختیار میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر ایران ہوتا ہے تو امریکہ خود بخود داخل ہو جائے گا، برٹن داخل ہو جائے گا، جو بھی داخل ہونا وہ داخل ہو سکتا ہے، بولے ہم اس کی حفاظت کریں. تو آج ہمارے لیے جو کرنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آج جو لوگ مدد کر رہے ہیں، یعنی تو اسرائیل کا ملک ہے، اس کی سرحد ہے، جب تک وہ نہیں کھولے گا تو وہ سامان، جو دوائیں ہیں، جو پانی ہے، جو کھانے پانے کی چیزیں ہیں، جو بھی چیز ہے وہ اندر غزہ میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سب اس پر دباؤ بنا رہے ہیں، امریکہ بھی دباؤ بنا رہے ہیں کہ بھائی کھول، لوگ مر رہے ہیں، اس طرح بہت نقصان ہو جائے گا، ہر منٹ کے اندر ایک بچہ مر رہا ہے، ایک زخمی مر رہا ہے، اس کو دوا نہیں مل پا رہی ہے، تو وہ دباؤ بن رہا ہے. تو یہ طریقے ہیں جن سے آپ مدد کر سکتے ہو. دوسرا ایک طریقہ سوشل میڈیا کا ہے، تو اس میں ہم لوگ جو چیز دکھاتے ہیں تو اصل میں بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ رونا ہوتا ہے، رونا بہت کام کا ہوتا ہے، بہت کام کا ہوتا ہے. اسرائیل نے کیا کیا، شروع میں رونا کیا، ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہمارے 40 بچوں کو ذبح کر ڈالا. جھوٹ جھوٹ کچھ نہیں تھا، جھوٹ ثابت ہوا، لیکن اس وقت وہ ماحول اس نے کریٹ کر دیا. اور آج جو ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے وہ بھی وہی کہ جو بچے مارے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو بمباری ہو رہی ہے ہاسپٹل، وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو دنیا کے اندر ہر وقت بہادری بتانی ضروری نہیں ہوتی، اس پر ہر وقت بہادری بتانی ضروری ہے. بہت ساری مرتبہ جیت کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے. ہم ہمارے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں ایک ماحول بنتا ہے، جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، تو ایک ماحول بنتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. وہ ماحول بنتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو شیار لوگ ہیں، اور ان کا سامنا جو ہے وہ ہمارے جیسے بیوقوفوں سے، وہ کیا کرتے ہیں کہ چلے کر دی ہم کو، چلے کر دی، چھوڑیں گے نہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہوا اتنا سارا کر دیتے، وہ جو معاملہ تھا وہ پلٹ جاتا ہے. وہ جو ایک ہوا بنی تھی آپ کے لیے، ماحول بنا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھداری کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ہم سمجھنا چاہیے. ابھی کیا ہوا آپ لوگوں کے اندر، آپ نے میوات کے اندر دیکھا ہوگا، جو میوات کے اندر جو معاملہ ہوا کتنا زبردست، وہاں پر وہ معاملہ بنا اور لوگ کھڑے ہوئے، چاٹ کھڑے ہوئے اور دوسری قوم کے لوگ کھڑے، انہوں نے آواز لگائی کہ آج ضرورت ہے ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی، ان لوگوں کو مقابلہ کرنے کی. لوگوں نے کہا کہ اب ہم یاد آ رہے ہیں تمہارے کو ہندو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ہر وقت ساتھ دیا. جب اس کے اوپر حملہ ہوا چتوڑ کے راجا کے اوپر، تو یہی میواتی تھے حسن خان جو اپنے 10,000 آدمی کو کٹوا دیا بابر کے سامنے انہوں نے. تو لوگوں نے اس چیز کو یاد کیا. وہ کیا اس وقت ہمارے لوگوں کے اندر کچھ سمجھداری آ گئی کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ اس وقت لڑنے جھگڑنا نہیں، بہت اچھے انداز سے رہنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سماج میں رہنے کی، چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ لڑنا ضروری نہیں ہوتا. سمجھنے کا کہ بھائی آج سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، ہم کو اکسا رہا ہے، ہم کو ابھار رہا ہے کہ ہم لڑنے کو تیار ہو جائیں تو اس کے ساتھ ماحول بن جائے. اور جیسے ہی آپ لڑو گے وہ ماحول کے اندر سے جو ہوا بھری گئی ہے وہ نکل جائے، اور نکلے تو پھر آپ کے خلاف وہ ماحول بڑا ہو جاتا ہے. تو آج کی ضرورت یہی ہے کہ بھئی جو چیزیں ہیں، جو بمباری ہو رہی ہے، جو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ اس کو جتنے زیادہ وہ زخمی، جتنے زیادہ لاشیں، جتنے زیادہ جنازے آپ وہ دکھائیں، لوگوں کو سامنے رکھیں، اپنے مسلم غیر مسلم دوستوں کو بھی بھیجیں کہ دیکھو یہ اتیاچار اسرائیل کر رہا ہے لوگوں پر، نہتے لوگوں پر، ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، مارنا تو ہمارے والوں کو مارے جنہوں نے ان کو پر وہ کیا، ان کا کیا قصور. لاش دیکھتا ہے آدمی، زخمی دیکھتا ہے، بچوں کو روتے کلستے ہوئے دیکھتا ہے، آدمی اچھے سے اچھا آدمی ہل جاتا ہے.
اچھے سے اچھا آدمی ہل جاتا ہے. وہ آپ دیکھو کہ جہاں ایک طرف مودی صاحب نے ان کی حمایت کی تھی، لیکن جیسے ہی بم پھٹا ہے ہاسپٹل کے اوپر ان کو بولنا پڑا ان زخمیوں کے لیے، ان مجروحین کے لیے کہ بھئی یہ چیز برابر نہیں ہے، ہم بولے آتنکواد کے خلاف ہے، اس طرح سے لوگوں کو نہیں مارا جا سکتا. تو دنیا بول رہی ہے، حالات ہے. ہم شکار ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. ہم لوگ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے کام کریں، چیزوں کو سمجھیں، غور کریں. ہر وقت یہ کہ بھائی وہ کیوں نہیں حملہ کر دیتا ہے، ایران کو بھائی حملہ نہیں کر سکتے ہیں. حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جنگ کے طرف آ جائے، یعنی آدھے ادھر ہو جائیں گے، آدھے ادھر ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کو مارتے پھریں گے، مارتے پیٹتے پھریں گے. دنیا تباہ ہو جائے گی. آپ خود پھر کہو گے کہ یار جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیا ہو گیا. جو جذبے ہوتے ہیں نا، آدمی کیا ہوتا ہے، لڑنے جاتا ہے، صرف ایک پتھر مارتا ہے، اس کے بعد اس کی گولے سوکھ جاتے ہیں اور جیلوں میں 6 مہینے الگ پڑا رہتا ہے. وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں نا، وہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو سوچو 13 دن سے کس حالت کے اندر ہوں گے وہ لوگ. 14 دن ہو گئے، بم برس رہے ہیں. بچے جب ایک بم پڑتا ہے، پڑنے کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورا بدن جو ہے وائبریٹ کرتا ہے، دوچتا ہے. کسی ڈر سے نہیں، اس دھماکے کے اثر سے. آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہوگا جو اسٹیشن پہ لیٹتے ہوتے ہیں، ان کا بدن یوں کانپتا رہتا ہے، پورا بدن کرتا رہتا ہے. اور کرو کہ جنگ بہت بھیانک چیز ہے، اس چیز سے کسی کو فائدہ نہیں. جب تک یہ آخری سولوشن ہوتا ہے، وہ ان کا ایک مسئلہ ہے جس کے لیے انہوں نے وہ شروع کیا، وہ جانے. لیکن ہم لوگوں کو، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کو ان چیزوں کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ ہو. جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے سمجھداری سے آواز اٹھائیں، لوگوں کو بات پہنچائیں. ان کے لیے ماحول آپ بنا سکتے ہو، لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، لوگوں کو تیار کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ بھئی ان کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ اپنا ایک لفظ بول دیجئے کہ بھئی ان کو جو 75 سال سے یہ بیچارے در بدر کر رہے ہیں، ان کا ملک ہونے کے باوجود آپ بے ملک ہو چکے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ بولو. اگر آپ ماحول بنا سکے، ان کو ان کا حق دلا سکے، تو یہ آپ کی ان کے حق میں بہت بڑا کام ہو جائے. اس سے کام نہیں ہوگا کہ بھئی حماس نے کتنے بم مار دیے. وہ مارے گا کتنے مارے، بلکہ بھائی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچتا ہے، لیکن جو اسرائیل مارتا ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. آپ دیکھ لو ذرا سی دیر میں وہاں پر کتنے انہوں نے مارے، 1200 انہوں نے کتنے مار دیے، اور پورے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. آپ سمجھے؟ اس کے سامنے 4-5 ہزار لوگ مر چکے ہیں، 4-5 ہزار لوگ مر چکے ہیں. اور کتنی بری طرح سے. اور جس علاقے کے اندر ہم یہ رہتے ہیں، یہاں پر اب گرمی ہوتی ہے تو ہم کیسا بولتے ہیں، یار بہت گرمی پڑ رہی، پریشانی ہو رہی. تو بموں کی جو گرمی ہوتی ہے، جو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، آگ لگتی ہے بدن میں، آگ لگتی ہے، آگ. اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہوں گے، جن کو کھانے کو نہیں، جن کو پانی کے لیے نہیں، کس طریقے سے پی رہے ہوں گے. ان کی دردشا کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ مزے کی چیز نہیں ہے، یہ مزے کی چیز نہیں ہے. لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو، سمسیاؤں کو، پریشانیوں کو سمجھ سکے. اور اس کے اندر صحیح جو ہمارا یوگدان ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھے سے اچھا ماحول بنائیں تاکہ وہ اس سمسیا سے باہر آ سکے. ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو حوصلہ عطا فرمائے، ان کو طاقت عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں سے اچھی طریقے سے باہر آ سکے. سارے انشاءاللہ بیان ہوگا. دعوانا الحمدللہ رب العالمین.